آپ کے ساتھ پروگرام میں حاضر ہوتے رہے ہیں ہر بدھ کو، اور آج ہمارا اسی سلسلے کا 50واں پروگرام ہے۔ آپ کا شکریہ بھی کہ آپ ریگولرلی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل بھی ہوتے رہے ہیں اور اپنے سوالات کے ذریعے پروگرام کو آگے بڑھانے میں بھی آپ کی مدد رہی۔ مس آمنہ، اگین ویلکم ٹو دا شو اینڈ کانگریچولیشنز۔ آج اسی سلسلے کا 50واں پروگرام ہے، لیکن غالباً یہ موڈ اور مزاج کا مسئلہ اتنا ڈیٹیلڈ ہے کہ ابھی تک تقریباً ہر پروگرام میں کافی نئی سے نئی باتیں جاننے کا موقع ملا، آپ ہمیں ایجوکیٹ کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کافی معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں نئے سے نئے۔ مثلاً آج میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے، گائیڈ کیجئے کہ جب بائیپولر ڈس آرڈر یا موڈ اور مزاج کا مسئلہ شروع میں غالباً اتنا شدید نہیں ہوتا، جب بیماری کا آغاز ہوتا ہے، بیمار رویے سامنے آتے ہیں، تو یہ کیسا دکھائی دیتا ہے اور فیملی اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے یا ریئیکٹ کرتی ہے یا کیسے دیکھتی ہے، اور ان کا کیا موڈس آپرینڈائی ہوتا ہے موڈ اور مزاج کا مسئلہ جب انہیں اپنے کسی لوڈ ون میں نظر آتا ہے؟ موڈ ڈس آرڈرز انیشلی جب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں پیشنٹ میں، تو ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ویسے بھی جن لوگوں کے ساتھ موڈ کے ایشوز ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹین ایج میں بھی اس کی کچھ جھلک ضرور نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو پیشنٹ کی پرسنالٹی کا حصہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے، یہ تھوڑا حساس ہے یا یہ لاڈلا ہے یا سینسٹیو ہے، اس طرح کی چیزیں کہی جاتی ہیں۔ لیکن جب زیادہ معاملہ ڈس آرڈر کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو کچھ انیشیل جو سمٹمز نظر آتے ہیں، اس میں جو بڑا پرومیننٹ فیچر ہے وہ ہے غصہ۔ غصے کا ایلیمنٹ بڑا کلیئرلی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ چڑچڑاپن غصہ، اور ایسا غصہ جو کہ ڈسٹرکٹیو ہے، دوسروں پر غصہ نکلنا یا چیزوں پر توڑ پھوڑ یا خود کو ہارم کرنا یا کسی اور کو ہارم کرنا، یہ ایک بڑا پرومیننٹ فیچر ہے جو شروع میں نظر آتا ہے موڈ ڈس آرڈرز میں۔ پھر اس کے علاوہ جو پیشنٹ ہے اس کے جو خیالات ہیں اس میں ہمیں اس طرح کی نیگیٹیوٹی نظر آئے گی اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں، جیسے کہ میں فیلئر ہوں، یا کوئی مجھے سمجھتا نہیں ہے، یا میں اس جگہ سے بلانگ نہیں کرتا، اس کلچر سے بلانگ نہیں کرتا۔ اس طرح کے خیالات بڑے کامن ہیں موڈ ڈس آرڈرز میں کہ لوگ مجھے سمجھتے نہیں ہیں، یہ کلچر میرے ٹائپ کا نہیں ہے، میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے۔ ایون فیملی کے بارے میں بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ میرے کیلیبر کے نہیں ہیں، میرے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، میرے خیالات ان لوگوں کے خیالات سے ملتے نہیں ہیں۔ تو ایڈجسٹمنٹ ایشوز بھی اس کی وجہ سے سامنے نظر آتی ہیں پیشنٹ میں، کہ جیسے اگر یونیورسٹی جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی ایشوز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی میں بھی، گھر پہ بھی کچھ ایڈجسٹمنٹ ایشوز۔ ایک بڑا کامن جو موڈ ڈس آرڈرز میں یہ ایک فیچر نظر آتا ہے کہ کچھ الگ سے کچھ پرسنل پرائیویٹ لائف کی ڈیمانڈ بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے موڈ ڈس آرڈرز کے پیشنٹ میں، کہ اس سے پہلے کوئی پرائیویسی کی بھی ایک رٹ نظر آتی ہے بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک میری اپنی ایک پرائیویٹ ہر چیز، میرا کمرہ یا میری چیزیں یا میری ایک پرائیویسی یا میرا الگ سے مجھے کچھ ٹائم چاہیے، مجھے اسپیس دے دیں، آزادی بھی، تھوڑا فریڈم، انڈیپینڈنس، اس طرح کی باتیں بہت زیادہ انیشلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کئی دفعہ موڈ ڈس آرڈرز میں ڈپریشن کا ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے، کہ جیسے اداسی، خاموش رہنا، الگ تھلگ رہنا، کسی سے بات نہ کرنا یا اپنا خیال نہ رکھنا، اس طرح سے سیلف کیئر چھوڑ دینا، اپنی ہائیجین کا خیال نہ رکھنا، پیرنٹس کا خیال نہ رکھنا، تو یہ بھی بہت کامن ہے۔ سم ٹائمز گیدرنگز میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، جس میں پہلے کبھی فیملی کے کوئی ایونٹس ہوئے ہو تو پیشنٹ اس میں بھی جانا کم کر دیتے ہیں یا جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ تو جو پرومیننٹ فیچرز نظر آتے ہیں شروع میں، اس میں اگریشن بڑا کامن ہے، کہ پہلے شاید اس طرح سے معاملات نظر نہیں آ رہے تھے کہ کوئی موڈ کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے، لیکن جب بڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو اس میں ایک یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا یا پھر کوئی نہ کوئی چیزیں توڑنا۔ اس چیز کو بڑا میں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹس بھی، سم ٹائمز فیملیز بھی کافی لائٹ لیتی ہیں اس چیز کو، کہ موبائل پکڑ کے توڑ دیا، یا غصے میں موبائل توڑ دیا، دیوار میں مار دیا،
یا کوئی بھی مہنگی چیز پکڑ کے ڈیکوریشن پیس ہے تو اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا, یا برتن ہے, گلاس ہے, اس کو پھینک دیا. ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نارمل چیز نہیں ہے. ادھر آپ کے ساتھ ہوئی بیماری ہے یا نہیں ہے, یہ ایک الگ چیز ہے کہ ڈائگنوزز ملا ہوا ہے, یہ نہیں ملا ہوا. اپنی نارمل سین سٹیٹ میں کوئی بھی اچھی بھلی پڑی ہوئی چیز اس طرح سے نہیں توڑتا. تو ایک تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کرائے فار ہیلپ ہے. پیشنٹ شاید خود سے نہیں کہے گا, اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے, لیکن یہ جو چیزوں کا ٹوٹنا, ڈیمیج ہونا, اور یہ بہت کامن ہے کہ ہمارے پیشنٹس جتنے بھی موڈ ڈس آرڈرس کے ہیں کبھی نہ کبھی لائف میں موبائل ضرور ٹوٹا ہوگا, غصے میں آ کر دیوار میں مارا ہوگا. اور یوزلی شروع میں فیملی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی اس طرح سے کہ یہ غصے میں شاید اس طرح سے کیا یا اس طرح سے کیا. ایون پیشنٹ بھی اس کو منیمائز کرتے ہیں کہ یہ تو غصے میں تو چیزیں ٹوٹی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک علامتیں ہیں جو شروع میں آتی ہیں. فیملی سم ٹائمز نہیں سمجھ پا رہی ہوتی ہے کیونکہ موڈ ڈس آرڈر یعنی ڈس آرڈر میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے کسی کا موڈ, یہ ایک رات کی بات نہیں ہوتی. یہ بالکل گھڑی کی سوئیوں کی طرح جو موومنٹ ہے جیسے بالکل آہستہ آہستہ نظر آتا ہے, اور شروع میں ہم ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے کہ کون سا ایسا لمحہ تھا, کون سا دن یا ٹائم تھا کہ جب پیشنٹ کا موڈ ڈس آرڈر میں کنورٹ ہوا. تو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہم نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ بات کافی آگے تک نکل جاتی ہے. اس دوران پیشنٹ کے رویے بھی کافی بیمار ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا ضد اور منمانی کرنا بھی بہت زیادہ کامن ہو جاتا ہے, اور گھر والوں کی بھی ہینڈلنگ کافی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سارے پروسیس میں. اور علاج کا تو بالکل لاسٹ میں کوئی سوچتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. شروع میں تو اور ایسے بہت سے رویے ہیں جو فیملی گھر میں ہی کوشش کرتی ہے کہ وہ ہم اپنا کر تو پیشنٹ کے اس مسئلوں کو گھر میں ہی ٹھیک کر دیں, کیونکہ بیماری کو بیماری سمجھنا بہت ہی آخر میں کہیں سامنے آتا ہے ہمارے. ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے جو موڈ ڈس آرڈرز میں, اس میں سیلف ہارم کا عنصر بہت زیادہ ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہے سیلف ہارم صرف جو سامنے اپنے آپ کو کچھ کٹ لگانا یہ وہی ہے, وہ بھی سیلف ہارم ہے, لیکن اور بھی بہت سے طریقوں سے موڈ ڈس آرڈرز کے پیشنٹ سیلف ہارم کرتے ہیں, جیسے کہ بھوک ہڑتال کر لینا کسی وجہ سے, میں نے نہیں کھانا کھانا, اور کئی دن بھوکے رہنا. یہ بھی میں واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ بھی کوئی نارمل بات نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے آپ پر ظلم کر کے صرف غصے میں آ کر بھوک ہڑتال کر کے بیٹھا ہے کہ جب تک میری مانگ نہیں پوری ہوگی تو تب تک میں نے کھانا نہیں کھانا. تو سیلف ہارم کی ایک شکل یہ بھی ہے. پھر سیلف ہارم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ خود کو کچھ نیند کی گولیاں اپنے آپ کو کھلا کے تو سو جانا, یہ بھی سیلف ہارم کی ایک شکل ہے کہ اور کسی پر بس نہیں چلتا تو بس ٹھیک ہے پھر میں ایسے ہی کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بس سلا دوں گا, سو جاؤں گا کئی عرصے تک, میں اٹھوں گا ہی نہیں, کمرے میں بند کر لینا. تو سیلف ہارم کی بھی مختلف شکلیں ہیں جو کہ موڈ ڈس آرڈرز میں پائی جاتی ہیں, اپنے آپ کو کسی نہ کسی صورت میں نقصان پہنچانا. تو یہ کچھ کامن فیچرز ہیں جو شروع میں نظر آتے ہیں فیملیز میں. آپ نے اینگر اور ایگریشن کا ذکر کیا, اور اس میں بے جان چیزوں کی جیسے موبائل کی شامت آ گئی, یا دروازے بینگ کر دیے, چھوٹی سی بات پر بحث ہوئی, اٹھے ٹھا کر کے دروازہ بند کر کے, گاڑی کو لات دے ماری, کک مار دی. کیا اس میں یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ بے جان چیزوں کے بعد انسانوں کی باری آ سکتی ہے؟ جیسے کیا اس میں یہ خطرات ہوتے ہیں کہ ایسے لوڈ ون کے ساتھ ہاتھا پائی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, یا گھر والوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہم پر ہاتھ نہ اٹھا دیں؟ بالکل, یہ جو سڑک پر یا روزمرہ زندگی میں لڑائی کا, فزیکل ایگریشن کا بڑھ جانا, یا کبھی تھانے تک بھی نوبت چلی جانا. بالکل, شروعات میں تو بے جان چیزوں کی ہی باری آتی ہے, اور آہستہ آہستہ کیونکہ ان کے ہمارے جو موڈ ڈس آرڈرز ہے اس کا تعلق ہمارے برین کے کیمیکل سے بھی ہے, ایون ہمارے ہارمون سے ہے, ڈفرینٹ باڈی کے کیمیکلز اور نیورو ٹرانسمیٹرز مل کر یہ موڈ مزاج میں تبدیلیاں لاتے ہیں. تو جیسے جیسے ان میں اضافہ ہوتا جائے گا تو نیچرلی معاملہ جو ہے وہ بے جان چیزوں سے جاندار لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. اور پہلے اس طرح سے موبائل کی شامت آتی ہے تو آہستہ آہستہ قریبی لوگ بھی کئی دفعہ بعد میں آتے ہیں, بعض اوقات باہر کئی دوستوں میں یا اسکول کالج یونیورسٹی کے
جو لوگ ہیں کئی دفعہ ان کے ساتھ بھی ہاتھا پائی نظر آتی ہے، پھر گھر پہ بھی، اور گھر میں انیشیلی سم ٹائمس ملازموں کی پہلے باری آتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے فیملی ممبرس پر بھی بڑا کامن ہے ہاتھ اٹھانا اور اگریسو اور وائلنٹ ہونا. لیکن یہ سارا پروسیس اتنا ہی سلو ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اتنا آہستہ آہستہ یہ سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے یہ ساری چیزوں کو سنبھالیں. یعنی ہر دفعہ وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی پیشنٹ کو ایک کلین چٹ ہر دفعہ دی جاتی ہے کہ اچھا شاید موڈ خراب تھا یا غصہ تھا، ڈپریس تھا، تو اس وجہ سے یہ سب انسیڈنٹس ہوئے، ادروائز تو حالات ٹھیک ہی ہیں. اس سے اس مائنڈ سیٹ کا پتہ بھی چلتا ہے، جیسے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی فیز ہے جو یا کوئی دقت ہے جو وقتی ہے اور پھر یہ چلی جائے گی. جی ایسے ہی جو ہی وقت گزرے گا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن جب ہم موڈ اور مزاج کی مشکل کا ذکر کرتے ہیں، بائی پولر ڈیزیز کا، بائی پولر انکلینیشنز کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ تو ایک کرونک ایشو ہے جو وقت کے ساتھ موجود بھی رہتا ہے، اور اگر اسے ٹریٹ یا ہینڈل نہ کیا جائے تو یہ بگاڑ کا شکار بھی ہوتا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ کوئی فیز ہے جو وقت کے ساتھ چلا جائے گا، یا دس پرابلم when it comes it is there to stay؟ دیکھیے پہلے تو بالکل یہ ایک کرونک نیچر کی پرابلم ہوتی ہے. موڈ ڈس آرڈرز کرونک نیچر کے ہوتے ہیں، یعنی ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں. اب ساتھ رہنے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ سفرنگ بھی ساتھ رہے گی اگر وقت پر ایکشن لے لیے جائیں، ٹریٹمنٹ، کاؤنسلنگ، یہ ساری چیزیں اگر چلتی ہیں تو حالات بہت بہتر ہوتے ہیں. ساتھ رہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے جس کو مینیج کرنا پڑے گا آگے چل کر. پوری لائف پیشنٹ کو اور فیملی کو مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا فیز، تو کیونکہ موڈ ڈس آرڈرز اٹ سیلف ایپیسوڈک ہوتے ہیں کچھ نیچر میں، یعنی پیشنٹ کے اوپر کیونکہ اس کا تعلق ہمارے کیمیکل سے ہوتا ہے، تو وہ کیمیکلز لمبے عرصے تک اتنی زیادہ پیک پر نہیں رہتے. ایونچولی جیسے پیٹرول ختم ہو جاتا ہے ویسے برین بھی ایک ٹائم پر ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیمیکلز نیچے آتے ہیں، اور پھر پیشنٹ بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بڑے جلدی وہ اپنے سارے کیمیکلز کو خرچ کر دیتے ہیں غصہ کر کے، اگریشن یا وائلنس کے تھرو. تو اسی وجہ سے فیملی سمجھتی ہے کہ شاید بس فیز ہے، گزر گیا. تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہی ایپیسوڈک ہیں، ان کی نیچر ایپیسوڈک ہوتی ہے، اس میں فیزز ہی آتے ہیں. لیکن اگر علاج نہ کروایا جائے تو ہر آنے والا فیز یا ہر آنے والی ایپیسوڈ پچھلی ایپیسوڈ سے زیادہ خطرناک ہوگی، زیادہ سیویئر ہوگی اور کرونک ہوگی. اور سم ٹائمز پہلے فیزز بڑے گیپ کے ساتھ آتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اگر علاج نہ کروایا جائے، ٹریٹمنٹ نہ ہو، کاؤنسلنگ یا میڈیکیشن کی ہیلپ اگر پیشنٹ کو نہ ملے، تو پھر وہ گیپ بھی کم ہوتا جاتا ہے اور ایپیسوڈز بڑی جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ یہ کرونک بھی ہے جی اور پروگریسو بھی ہے، بالکل وقت کے ساتھ بڑھنے والا مسئلہ ہے. بالکل پروگریسو بھی ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ ایپیسوڈک ان نیچر ضرور ہے، فیزز ضرور آتے ہیں کیونکہ کیمیکلز ہیں وہ ایک حد تک ایک پیک پر جاتے ہیں، پھر ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پیشنٹ بھی کچھ دن ٹھنڈا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کیونکہ ایک کیمیکل امبیلنس موجود ہوتا ہے برین میں جس کی وجہ سے موڈ ڈس آرڈرز ابھر کر سامنے آتے. تو ان کا یہ ایک پیٹرن بنا ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک کیمیکل پیک پر جائیں، پھر ڈاؤنر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ دن اسٹیبلٹی آتی ہے، اور پھر دوبارہ سے وہ پائل اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیمیکل. تو یہ چیزیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے فیملی کو کہ فیزز نو ڈاؤٹ آتے ہیں، لیکن اگین اگر اس کے لیے کچھ کیا نہ جائے، آگے بڑھ کر کوئی ایکشن یا کوئی اسٹیپ نہ لیا جائے گا، تو یہ معاملہ ہر ایپیسوڈ پچھلی ایپیسوڈ سے سیویئر ہوگی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دس از اے میریکل پرابلم. جی اور کئی دفعہ لوگ تو اسے بات چیت کے ذریعے بھی ہینڈل کرتے ہیں، اور مریض بیچارہ یقین دہانی بھی کروا دیتا ہے if we are looking for one، اور اس طرح اسے کلین چٹ مل جاتی ہے. تو what I want to ask is کہ یہ تو موڈ اور مزاج کا جو نارمل اتار چڑھاؤ ہے، اور جو بیمار اتار چڑھاؤ یا ٹاکسک اتار چڑھاؤ ہے، ان دونوں میں تو فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں نا. جی ہو سکتا ہے دیکھنے میں وہ دونوں ایک جیسے دکھائی دیتے ہوں یا تھوڑے بہت کوانٹیٹیو ڈفرینسز ہوں، لیکن دونوں میں فرق ہے. اور اگر یہ بیمار رویہ ہے تو پھر تو اسے سمجھانے یا بات چیت کے ذریعے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا.
جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ میڈیکل پرابلم ہے تو موڈ ڈس آرڈرز کی جو بیس ہے وہ اس کے پیچھے کیمیکل ہی ہے، تو میڈیکل ایشو ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن ظاہر ہے اس کا کوئی سائیکولوجیکل پہلو بھی ضرور ہے، لیکن فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیمیکلز ہیں. اور یہ جو آپ نے بات چیت کی بات کی تو ڈیفینیٹلی فیملی کچھ غلطیاں ضرور کرتی ہے اس طرح کی کہ پیشنٹ کی ہینڈلنگ میں جس سے اور زیادہ خرابی آتی ہے، جیسے کہ اس کو بٹھا کر تو لیکچر دینا بہت ہی لمبے لمبے کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو، تم ایسے کیا کرو، مشورے دینا بہت زیادہ، ایسے مشورے جو کہ اس نے مانگے بھی نہیں ہوتے، اور جب کوئی مشورہ مانگتا نہیں ہے کسی سے اور اس کو مشورے دیے جائیں تو اس کی کوئی خاص کوئی ویلیو رہتی نہیں ہے، بلکہ وہ مزید چڑھے گا اس سے. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی فیملیز کئی دفعہ کرتی ہیں، پیشنٹ کے سامنے اس کو بیٹھ کے لمبے لمبے لیکچر، اور وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کبھی سنتا تھا تو وہ اس سے بھی پھر جو ہے وہ کتراتا ہے کہ میں بیٹھ کر سنوں ہی نہ ان کی بات، کیونکہ جب بھی بات ہوگی تو وہ کوئی مشورے اور نصیحتیں، تو نصیحتیں کرنا بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ پیشنٹ کا اگر میڈیکل پرابلم ہے، پیچھے کیمیکل ہیں جو کہ امبیلنس ہو چکے ہیں، تو پھر بات چیت سے یا نصیحتوں سے تو حل نہیں ہوگے. پھر بعض اوقات فیملی بہت زیادہ کمپیئر کر کے کمپیریزن بہت زیادہ کرتی ہے، اور بعض اوقات اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تم اس کو دیکھو، اس کو دیکھو اور فلاں کو دیکھ کر تو تم بالکل، یعنی ان کا موازنہ کرنا اپنے باقی بہن بھائیوں سے یا ان کے کزن سے یا ان کے پڑوسی کے بچوں سے یا کسی اور سے، اور پھر اس کو موٹیویٹ کرنا. یہ اس نیت بیسکلی پیچھے یہی فیملی کی ہوتی ہے کہ ہم کمپیریزن کریں گے تو اس کو یہ موٹیویٹ ہوگا کہ میں بھی اپنے موڈ مزاج میں ذرا ٹھہراؤ لاؤں، اور جیسے وہ بات چیت کرتے ہیں یا جیسے وہ اپنے زندگی میں ایک اسٹیبلٹی لے کر چل رہے ہیں تو میں بھی اس طرح سے چلوں. لیکن یہ بھی کافی یوز لیس ہوتے ہیں یہ کمپیریزن کرنا، بلکہ اس سے بھی سم ٹائمز پیشنٹ بہت زیادہ پرووک ہوتے ہیں، اور میسج جو پیشنٹ کو جاتا ہے وہ یہ کہ میں اپنے لوڈ ون کی نظر میں برا تو بن ہی گیا ہوں، دوسرے لوگ زیادہ اچھے ہیں تو میں ٹرائی بھی کیوں کروں اچھا بننے کے لیے. اور وہ کہیں نہ کہیں اس کا بیلیف بن جاتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں اور شاید ایسا ہی میں رہنے والا ہوں اور میں شاید دوسروں جیسا نہیں بن سکتا یا دوسروں سے کچھ کم تر ہوں. تو ایسا میسج دینا بھی مناسب نہیں ہوگا. سم ٹائمز ان کو اس طرح کے میسج دیے جاتے ہیں جیسے اگر کوئی ڈپریشن میں ہے، اداس ہے اور وہ لو فیل کر رہا ہے کسی وجہ سے اور وہ اس کا دل نہیں چاہ رہا کوئی بھی کام کاج کرنے کو، تو اس کو کہتے ہیں کہ ہمت کرو، اٹھو اٹھو بس کرو. یہ بھی کوئی بات ہے؟ تم ایسے کیوں فیل کر رہے ہو؟ تمہیں ایسا فیل نہیں کرنا چاہیے. یعنی سم ٹائمز یہ بھی بات چیت میں نظر آتا ہے فیملی کے کہ وہ پیشنٹ کو یہ تک گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ فیل کرنا چاہیے، یہ تمہیں فیل نہیں کرنا چاہیے. تو فیلنگز کو ہم کبھی بھی نگیٹ نہیں کر سکتے. فیلنگز بہرحال پیشنٹ کی جو ہوتی ہیں، کسی کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں، وہ اس کے لیے ایک ریالٹی ہوتی ہے، اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے کہ تم ایسا کیوں فیل کر رہے ہو، تمہیں نہیں محسوس ایسے کرنا چاہیے. تھاٹس پر ہم بات ضرور کر سکتے ہیں کہ تھاٹس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن فیلنگس کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے. پر فیملیز کئی دفعہ یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ یہ محسوس کہ تمہیں برا کیوں محسوس ہو رہا ہے، تمہیں برا نہیں لگنا چاہیے، اداسی کس بات کی ہے، تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے. یہ بڑا کامن ہے کہ فیملیز اکثر سوال ہم سے بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیوں ڈپریس رہتا ہے یا یہ کیوں اتنا دکھی زندگی میں ہے، سب کچھ تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے، کون سے دکھ ہیں. اور کئی دفعہ گھر والے اپنے دکھ یاد کراتے ہیں پیشنٹ کو اس کے سامنے بیٹھ کے دیکھو ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، ہم بھی تو دیکھو ابھی ٹھیک ہیں تمہارے سامنے. تو یہ بھی یوز لیس ہے، اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں. اور سم ٹائمز یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو آپ کو اپنی فیلنگز یا اپنی باتیں شیئر کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کے سامنے ہم اپنے دکھ جو ہے وہ شیئر کریں تو سم ٹائمز اس کو لگے گا کہ میری فیلنگس کو تو کوئی ویلیڈیٹ نہیں کرا، اور اس سے کوئی خاص اچھا تھیراپیوٹک ایفیکٹ بھی نہیں جائے گا. تو یہ اس طرح کی بات چیت میں جو غلطیاں ہیں وہ بہت کامن ہیں، اور یہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب ہم مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی اپنی کوئی من گھڑت کوئی پیشنٹ کی اپنی کوئی سوچ ہے، اور اس کو میڈیکل پرابلم نہیں سمجھتے ہیں یا اس کو کوئی النس نہیں سمجھتے. اس کو یوزلی یہ بڑا کامن ہے کہ بیماری کو بیماری کے طور پر نہیں ڈیل کیا جاتا، بلکہ خاص طور پر سائیکیٹرک النیسز کی اگر میں بات کروں تو اس کو بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا. اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ نارمل بات چیت سے بھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ کوئی زخم نظر نہیں آتا، مریض کوئی الٹی نہیں کر رہا ہوتا، کوئی سر درد نہیں، کچھ بھی نہیں اس طرح کی علامات نہیں ہوتی جیسے دوسری فزیکل النیسز میں. سامنا ایسے کسی سفر کرنے والے کے ساتھ، مریض کے ساتھ جو ہینڈلنگ ہوتی ہے، تو کبھی
اس کو بات چیت کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی اس کی باتوں کو مان لیا جاتا ہے، کبھی اس کے مشوروں پر عمل کیا جاتا ہے، کبھی اس پر غصہ بھی آتا ہے، کبھی صبر کا پیمانہ بھی بھر جاتا ہے. یہ کیا گورکھ دھندا ہے اور اصل میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہم ابھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بات چیت سے اس کو سمجھانے بجھانے کا ایک سلسلہ کافی لمبا چلتا ہے. شروع میں تو پہلے گھر والے سمجھاتے ہیں، پھر گھر والوں کو اگر لگتا ہے کہ نہیں بات بن رہی ہے تو سم ٹائمز پیشنٹ کے دوستوں کو بھی کہا جاتا ہے، ان کی بھی ہیلپ لی جاتی ہے، باقی رشتہ داروں کا جن کا کچھ انفلوئنس ہوتا ہے پیشنٹ پہ اس کے تھرو بھی سم ٹائمز ہیلپ لی جاتی ہے. پھر کئی دفعہ پرووکنگ جیسے ہم نے بھی بات کی کہ کچھ ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں جس سے پیشنٹ مزید اشتعال میں آتا ہے، اس کو مزید غصہ آتا ہے اور وہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے گھر والے نہیں سمجھتے، جیسے کہ کئی دفعہ اس کو سزائیں دینا یا اس کو برا بھلا کہنا، ایسے ناموں سے بلانا کہ جس سے اس کو یہ محسوس ہو کہ جیسے وہ کوئی سائیکوٹک النس کا شکار ہے، یا اس طرح کی بات کہنا کہ جو کہ اچھے لفظوں میں نہ کہنا، تو یہ بھی پرووکنگ میں آئے گا. بیماری کا تانا ضرور کئی دفعہ پیشنٹ کو دیا جاتا ہے لیکن علاج کا مشورہ بالکل نہیں دیا جاتا. تانا دے کے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مسئلہ یہی ہے اور یہ ہے ہی ایسا، لیکن اس کو کبھی انکریجمنٹ نہیں دی جاتی سم ٹائمز کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے اور اس کی ہیلپ کی جائے. تو یہ بات کافی دیر بعد یہ چیز سامنے آتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی رویہ جو دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ہے، یہ بہت حساس ہے اور اس کو پیار نہیں ملا تو اس کو پیار کی ضرورت ہے، تو پیار کرتے ہیں، لاڈ پیار بہت زیادہ، اس کی تمام خواہشیں پوری کرتے ہیں. بعض اوقات ایسی خواہشیں جو شاید نہیں بھی اس نے کبھی مانگی ہوتی تو وہ بھی پوری کر دیتے ہیں. وہ ایک ڈیمانڈ کرتا ہے تو سم ٹائمز اس کی کوئی 4 باتیں ہیں جو مان لی جاتی ہیں. اور نیت پیچھے یہ ہوتی ہے کہ شاید یہ سارے کام کرنے سے بھی اس کے موڈ مزاج میں بہتری آ جائے گی، اور اگر ڈپریشن ہے تو یہ اس سے نکل آئے گا، اگر غصہ ہے تو اس کا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. موقع پر یہ بھی تو سوچا جاتا ہے موڈ کے اور مزاج کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں ایسے کہا جاتا ہے جیسے یہ تنگ کر رہا ہے. جی بیماری تو سمجھا ہی نہیں جاتا اور غالباً پھر اسے منا کے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تنگ نہ کرے. بالکل ایسے ہی ہے، اور بہت کامن ہے ایسے بچوں کے بارے میں یوزلی فیملیز کہتی ہیں کہ تنگ بہت کرتا ہے، تنگ کرنے والا بچہ ہے. اور پیشنٹ کا بھی امیج کو اپنے بارے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں تنگ کرتا ہوں، اور پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شاید اب مجھے ہر بات اگر منوانی بھی ہے تو تنگ کر کے ہی منوانی ہوگی. اور گھر والے کہیں نہ کہیں اس کی منت سماجت بھی کرتے ہیں اور برائب کرتے ہیں سم ٹائمز کہ یہ تنگ ہمیں نہ کرے، مزید ہمیں پریشان نہ کرے، مزید غصہ نہ کرے، مزید کوئی شور شرابہ گھر میں نہ ڈالے یا دوسروں کے سامنے ہمیں امبیرس نہ کرے. تو اس کی بہت سی خواہشات ہیں جو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی وہ کہتا ہے ایسے کرتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں، اور اس امید سے کرتے ہیں کہ شاید آج اس کی یہ بات مان لیں گے تو شاید دوبارہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن دوسری فرمائش آلریڈی اس کی ریڈی رہتی ہے. یعنی پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے برگر کھلائیں تو برگر ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے آئس کریم بھی منگوا دیں، آئس کریم ہے پھر اب نیا موبائل بھی لے دیں، موبائل ہے تو اب مجھے شوز بھی چاہیے، اب مجھے بائک بھی چاہیے، مجھے گاڑی بھی چاہیے. تو ہر ایک جو ہے فرمائش اس کی آلریڈی لسٹ میں ہوتی ہے، اور فیملی ہر خواہش اس امید سے پوری کرتی رہتی ہے کہ شاید یہ کرنے سے اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا. پیشنٹ ہم ٹائمز کہتے ہیں میں نے شہر سے باہر جانا ہے، میں نے ملک سے باہر جانا ہے، گھومنے پھرنے جانا ہے، یا پاکٹ منی بڑھا دیں، پیسے دے دیں. اور فیملی سارے مراحل سے گزرتی ہے، علاج کی باری تو بالکل آخر میں آتی ہے. تو دونوں ہی رویے بہرحال مسئلے کا حل نہیں ہے اور بڑھاتے جاتے ہیں باقاعدہ مسئلوں کو. پیشنٹ کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے اور پیشنٹ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے مجھے مدد کی ضرورت ہے. میرا مسئلہ تو میرے فیملی والے ہیں، اور یہ اگر میری باتیں مانتے رہتے ہیں تو میرا موڈ بہرحال اسٹیبل تو رہتا ہی ہے. تو پیشنٹ کو بھی کئی دفعہ یہ چیزیں ڈی ٹریک کر دیتی ہیں اور فیملی آلریڈی ڈی ٹریک ہوتی ہے. تو جو کرنے والا کام ہے وہ بیسکلی ہے کہ ٹریٹمنٹ میں لانا. ایون جب پیشنٹ کو آپ انکریج بھی کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ علاج کے لیے انکریج کرنا ہوتا ہے. کبھی یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اب تم ہمیں تنگ نہ کیا کرو، اب تم غصہ نہ کیا کرو، یا اب ہماری بات مانا کرو، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ آپ کو ہم ہیلپ کے لیے ہم ڈاکٹر سے ملتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں. آپ اگر ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں، موڈ کا ایشو ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو علاج کی طرف راغب کرنا بیسکلی مقصد ہونا چاہیے، بجائے کہ اس کو مزید اس طرح کی
خواہشوں کو پورا کر کے یا اس کو تانے دے کے اس کو علاج سے مزید دور کرنا. اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو کہ سامنے نظر آتی ہے ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں یا فیملیز آتی ہیں, تو وہ یہ ساری چیزیں اس میں سے گزر چکے ہوتے ہیں اور فائدہ بہرحال اس کا کچھ نہیں ہوتا. ہاں علاج میں دیر ضرور ہو جاتی ہے, مریض کی بیماری کئی دفعہ سیویرٹی بھی اس کی بڑھ جاتی ہے اور اس کے بیمار رویے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پیشنٹ کو جب واپس ٹریک پہ لانا ہوتا ہے, واپس اس کو علاج سے جوڑنا ہوتا ہے اور جوڑے رکھنا ہوتا ہے, تو اس میں پھر فیملی کو مشکلات ہوتی ہیں پیشنٹ سے بات منوانے کی, کیونکہ اس کو ایک عادت ہو چکی ہوتی ہے فرمائش کرنے کی اور اس کے بعد فرمائش کے پورے ہونے کی. تو بہت ضروری ہے ایک تو کہ فیملی کو بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا النس کے بارے میں, کہ یہ چیزیں جیسے ہمارے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ویسے نفسیاتی مسائل بھی موجود ہوتے ہیں. اس کو ٹیبو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے, کسی سے مشورہ نہیں کیا جاتا, کسی فیملی ممبر سے بات نہیں کی جاتی ہے, شیئر نہیں کیا جاتا کہ ہم کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. الٹا پیشنٹ کی بہت سے ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جن کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے کہ گھر کی عزت ہے تو نہیں بتانا, اور ہمارا ایک امیج ہے, امپریشن ہے, تو رشتہ داروں کے سامنے ایک اچھی پکچر پورٹرے کرنا پیشنٹ کی بھی اور اپنی بھی, اور شیئر نہ کرنا. تو ٹیبو سمجھنے سے بھی اگین یا چھپانے سے بھی چیزوں کو مسئلہ حل نہیں ہوگا. سم ٹائمز فیملی یہ بھی سمجھتی ہے کہ ہم خود ہی حل کر لیں گے مسئلہ, گھر میں ہی بات رہ جائے تو بہتر ہے, تو گھر میں ہی رہ کر تو موڈ ڈس آرڈرز کے پیشنٹس کو ڈیل کیا جاتا ہے. اور کچھ نہیں تو لاسٹ ریزورٹ جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے کہ پیشنٹ کی شادی کر دی جائے, کہ بس اس کی شادی کر دیں, ذمہ داری ہو, انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, اور بس ہمارے سے ایک ذمہ داری ہٹ کے تو پھر یہ خود ہی اپنی ذمہ داری سنبھالے گا, یا جس سے شادی ہوگی تو پھر وہ خود ہی سنبھالے گا. تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. اگین یہ پیشنٹ کے مسائل میں مزید اضافہ کرتا ہے, کیونکہ شادی اٹ سیلف یہ کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے, یہ کافی اسٹریسفل ایونٹ ہے, اور موڈ ڈس آرڈرس کے لیے تو خاص طور پر سم ٹائمز یہ ٹریگر کا بھی ریزن بنتا ہے. بالکل, کہ ایڈجسٹمنٹ ایشوز آتے ہیں نئی جگہ پہ, نئے لوگوں کے ساتھ رہنے میں مزید فردر اس کی ایموشنل پرابلمس, موڈ پرابلمس بڑھتے ہیں. تو شادی بھی کوئی حل نہیں ہے, اس کی مرضیاں ماننا بھی کوئی حل نہیں ہے, یا اس کو تانے دینا یا اس کو قصوروار ٹھہرانا, اس کو بلیم کرنا بھی کوئی حل نہیں ہے. اگین اس کو میڈیکل پرابلم اور سائیکیٹرک پرابلم سمجھ کر ڈیل کرنا, اور اس کے لیے جہاں میڈیسن کی ضرورت ہے وہاں آگے بڑھ کر میڈیکیشن کے لیے بھی فلیکسیبل ہونا, کیونکہ سم ٹائمز فیملیز بھی ریزسٹ کرتی ہیں کہ دوائیاں نہ کھائیے, یا دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے, یا دوائیوں پر لگ جائے گا. اس طرح کی بھی چیزیں بہت کامن ہیں کہ میڈیسن کی کھانے کی ضرورت نہ پڑے. تو کئی دفعہ کاؤنسلنگ کی بھی ساتھ میں ضرورت پڑتی ہے, تو اس میں بھی سم ٹائمز ریزسٹنس ہوتی ہے. تو جو ٹریٹمنٹ کے پروٹوکالز ہیں اس کو ایز اٹ از فالو کرنا, اور بعض اوقات تو بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ داخلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, انڈور ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور اس میں بھی ظاہر ہے کیونکہ فیملیز کے لیے یہ بڑا مشکل ایک قدم ہوتا ہے یہ اٹھانا کہ اپنے لوڈ ون کو کہیں ایڈمٹ کروانا, تو اس میں بھی کافی ریزسٹنس ہوتی ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ گھر پہ رہ کر ہی کسی طرح سے معاملات ٹھیک ہو جائیں. تو فلیکسیبل ہونا ضروری ہے, اور ٹریٹمنٹ کے جو پروٹوکالز ہیں اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا, نہ کہ اس کو منور کر کے کسٹمائز کر کے کہ اچھا ایسے نہیں تو ایسے کر کے دیکھ لیتے ہیں, یا اپنی مرضی سے ٹریٹمنٹ کو بنانا. تو وہ علاجوں میں ایسا پاسبل نہیں ہوتا. تو بیسکلی جو فیملیز کو سب سے پہلے ایجوکیشن کی ضرورت ہے, وہ اگر ایسنس کو سمجھ جائیں گی کہ سائیکیٹرک النیسز جب ہوتی ہیں یا موڈ ڈس آرڈرز جب ہوتے ہیں تو فیملی کا رول اصل میں کیا ہے, یہ بات چیت کرنے سے یا یہ سمجھنے سے کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ, یا ہم گھر میں ہی ٹھیک کر لیں گے, یا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یا اس کو برا بھلا کہہ کر, یا یہ کہہ کر کہ ٹائم خود ہی سب چیزیں ٹھیک کر دے گا آہستہ آہستہ, یا ایک ذمہ داری ہے تو اس کو کسی اور کے سر پہ ڈال کے کہ اس کی شادی کروا دیں, یا پیشنٹ کے اوپر کوئی ڈھیر ساری ذمہ داریاں ڈال کے کہ شاید یہ اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ سارے وہ طریقے ہیں جو کہ توجہ ہٹاتے ہیں اصل جو حل ہے اس سے. جب بیماری کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا تو یہ ایجوکیشن بھی تو فیملی ممبرس کو جاننے کا اور حاصل کرنے کا موقع ملے گا نا, کیونکہ معاشرے میں کئی دفعہ والدین ایسے بھی سوچتے ہیں کہ بچے کا جو موڈ اور مزاج کا ایشو ہے, یا یہ ضدی ہے, یا اتھرا ہے, یا لاڈلا ہے, یا یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو زیادہ بڑے اور ان مینیجبل مسائل کو پیدا کرتا جا رہا ہے, تو
یہ کہیں انہی کی کوئی کوتاہی ہے یا انہی کا کوئی گناہ ہے یا انہی کی تربیت کی کوئی کمی ہے جو آگے آ گئی ہے؟ تو کیا ان باتوں کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ کیا کسی پیشنٹ کی بیماری میں ان کے پیرنٹس کا کوئی رول ہے کہ انہوں نے ماضی میں کچھ نہیں کیا تھا جس سے پیشنٹ بیمار ہوا؟ دیکھیے، یہ اس کی بڑی ہسٹوریکل نیچر ہے. یہ جو سوچ ہے اس کی، یہ بڑے عرصے سے کئی سالوں سے یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری ماں باپ پر ڈال دی جائے کہ بچہ اگر کچھ بھی کر رہا ہے تو ماں باپ سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ آپ نے تربیت اچھی نہیں کی. یہ ایک آٹومیٹک ریسپانس ہے جو جنرلی فیملیز میں دیکھا جاتا ہے کہ آٹومیٹکلی جو پہلی بات ذہن میں آتی ہے اگر بچہ کسی اور کا بھی بچہ غصہ کرتا ہے تو یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا قصور ہے سارا، اور انہوں نے یا تو تربیت اچھی نہیں کی ہے یا پھر انہوں نے کچھ اپنی زندگی میں ضرور کچھ ایسا کیا ہوگا یا انہوں نے اپنے ماں باپ کو تنگ کیا ہے تو آج اس لیے ان کے بھی بچے ان کو تنگ کریں. تو یہ بڑا ایک آٹومیٹک تھاٹس ہیں جو کہ منفی ہیں، یہ انسٹال ہوئی ہیں بڑے صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں. لیکن یہ حقیقی نہیں ہے. اگین کہ یہ سمجھنا کہ یہ کوئی ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو ہمارا بچہ ایسے کر رہا ہے یا شاید ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو یہ ایسا کرتا ہے، تو یہ اس میں کوئی سچ نہیں ہے. بیسکلی یہ وہ شیم ہے جو معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے اور وہ ٹیبو ہے نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے، اور ایک پریشر، سوشل پریشر جو بہت زیادہ فیملیز پر ہوتا ہے کہ ہم نے ہی اچھا سب کرنا ہے اپنے بچے کے لیے، اور اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوگی تو اس کا شاید ہمارے اوپر ہی کوئی الزام آئے گا یا قصور بھی شاید ہمارا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم سے کچھ بدلے لیے جاتے ہیں زندگی میں، اور اولاد کے ذریعے ہم سے کچھ بدلہ لیا جاتا ہے کہ اب آپ نے یہ کیا تو یہ سامنے ہے. دوسری چیز اگر تربیت کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے کہ گھر میں سارے لوگ ہی پھر ایسے ہوتے ہیں. جس کو جنرلی کوئی ایشو ہوتا ہے، جنرلی کوئی پین ہے پیچھے موڈ ڈس آرڈر کی یا تھاٹ ڈس آرڈر کی، تو اس کے ساتھ یہ مسائل زیادہ نظر آتے ہیں. آلدو کہ موڈ ڈس آرڈرز یا تھاٹ ڈس آرڈرز جتنے بھی سائیکیٹرک النیسز ہوتی ہیں ان کی جینیٹک نیچر تو ضرور ہوتی ہیں کہ یہ جینز میں ہوتی ہیں یہ بیماریاں، تو لیکن کچھ لوگوں میں ڈومیننٹ پیٹرن کے طور پر سامنے آتی ہیں، ٹریگر ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کو بہت سی چیزیں ہیں جو بچا لیتی ہیں، ان کا انوائرمنٹ یا ایکسپیرینس یا جینیٹک میک اپ یا ان کا لائف سٹائل یا ان کی اسٹریس مینجمنٹ. تو نظر تو بہرحال کچھ نہ کچھ جھلک آتی ہے، لیکن جس کے ساتھ میڈیکل پرابلم پیورلی ہے اسی کے ساتھ ہی یہ پرابلم زیادہ سامنے آئیں گی. لیکن یہ جو اس طرح کی سوچ ہے یہ بھی فیملیز کو بعض اوقات راستے سے کہیں اور ہٹا دیتی ہے. وہ معافیاں مانگنے میں، وہ عبادت کرنے میں، یا وہ بہت زیادہ کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سم ٹائمز تو صدقہ خیرات یا اس طرح کی چیزوں میں اپنا زیادہ وقت صرف کرتے ہیں کہ شاید اس طرح سے ہماری یہ جو آزمائش ہے وہ دور ہو جائے. اور اگر یہ سوچ ہے کہ ہماری تربیت میں کچھ کمی ہے تو بعض اوقات پیرنٹس آپس میں بہت زیادہ الجھ پڑتے ہیں کہ تم نے ٹھیک سے تربیت نہیں کی. آپس میں کیا ماں اور باپ کے درمیان بلیمنگ بھی چل رہی ہوتی ہے؟ جی بالکل، بہت زیادہ کامن ہے کہ فادر مدر کو اور مدر فادر کو یوزلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے بگاڑا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ کے غصے نے بگاڑا ہے، اور ایک کہہ رہا ہے کہ آپ کے لاڈ پیار نے بگاڑا ہے. اور یہ ایک طرح سے جو ہے وہ ایک وار ہے جو چل رہی ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ بھی سم ٹائمز پیشنٹ اٹھا لیتے ہیں کہ ان کو وہ بھی پھر بلیم کرنا شروع ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ واقعی آپ لوگوں کا ہی قصور ہے جو آپ لوگ، میں آج غصہ کر رہا ہوں یا میرے ساتھ ڈپریشن کا مسئلہ ہے یا میں اداس رہتا ہوں، میں کچھ کر نہیں پایا زندگی میں، یا میرے میں کنسسٹنسی نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے، تو یہ بھی شاید آپ ہی کا قصور ہے. تو یہ ایک وشیس سرکل ہے جس میں فیملی بھی اور پیشنٹ بھی پھنس جاتا ہے. فیملی ایک دوسرے کو پیرنٹس بلیم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بچہ بھی بلیم کرتا ہے، پھر وہ پیرنٹس کہیں اپنے آپ کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بلیمنگ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ کافی چل پڑتا ہے. اگین اس میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی نہیں ہے، یہ پیورلی ایک سائیکیٹرک پرابلم ہے جس کے پیچھے کیمیکلز کا رول ہوتا ہے. ان میں امبیلنس آ جاتا ہے تو پیشنٹ وہ سب چیزیں کرتا ہے، اور بجائے کہ دیر کرنے کے کہ مسئلے کو ہم خود ہی اپنے طریقوں سے ٹھیک کر لیں، اگر بر وقت کسی ماہر کی مدد لے لی جائے تو حالات کافی بہتر ہو سکتے ہیں، اور پیشنٹ کے جو بیمار رویے ہیں ان کو بننے میں ہم بچا سکتے ہیں. اس میں پھر فیملی کا کیا رول ہے؟ جیسے فیملی کی ایجوکیشن کی بات بھی ہوئی، ان کے رویوں کے بارے میں بات بھی ہوئی. آپ کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ گوئنگ فارورڈ پیشنٹ کی ریکوری میں اور ریکلیمیشن میں
फैमिली की स्किल और ट्रेनिंग और न्यूअर बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स का कोई रोल है जी। तो क्या फैमिली का इसमें रोल है? क्योंकि आम तौर पर दूसरी इलनेसेस में जैसे क्रॉनिक इलनेसेस हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, गो के उसमें भी फैमिली का कुछ ना कुछ सपोर्टिव रोल होता है, लेकिन क्या बाइपोलर डिसऑर्डर या दूसरी साइकेट्रिक इलनेसेस में फैमिली का ज़्यादा रोल है पेशेंट की रिकवरी और रिक्लेमेशन में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो शेम से निकलना ज़रूरी है, या उस ग्रीफ से निकलना बहुत ज़रूरी है कि वो जो एक जब हमें ये महसूस होता है कि कोई नफसियाती मसला जो है वो उभर रहा है हमारे लव्ड वन में, तो फिर फैमिली ज़ाहिर है कुछ शेम में से गुज़रती है, कुछ सदमे से गुज़रती है। तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि स्किल सीखना, अपने आप को एजुकेट करना, एक्सपर्ट से मिलना, काउंसलिंग लेना, बातचीत के तरीके सीखना, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना, जज्बात पर अपने कंट्रोल करके अपने लव्ड वन को हैंडल करना, ये भी एक आर्ट है जो सीखने की ज़रूरत होती है। फिर किताबों के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए, ऑथेंटिक रिसोर्सेज के ज़रिए हमें अपनी आप को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है फैमिली को। इसके अलावा जो चीज़ ज़रूरी है फैमिली के लिए सीखने की, अगेन वो ये कि ये जो बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े और ब्लेम गेम है, तो उससे निकल कर तो एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। बाद वक़्त पर्सनल ग्रजेस होते हैं, अपने कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का नुकसान काफ़ी हो रहा होता है, तो ये इसको अपना मसला एक फैमिली का यूनिट का मसला समझकर डील करना ज़रूरी है कि ये कोई किसी का कोई ज़ाती मसला नहीं है, ये एक मुश्तरका एक प्रॉब्लम है पूरी फैमिली का। तो एक पेज पर होना ज़रूरी है। फिर फैमिली को ख़ुद भी एग्जाम्पल बनकर लीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स हम पेशेंट से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो गुस्सा ना करे, वो अपने मूड को स्टेबल रखे, वो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाए, वो इम्पल्सिव ना हो। लेकिन फैमिली में अगर पैटर्न ऐसा पाया जा रहा है कि वो जज्बाती हैं, वो बड़ी जल्दी अपने जज्बात पर काबू जो है वो खो बैठते हैं, वो उनको गुस्सा भी आ जाता है, या वो भी बड़ी जल्दी रोना आ जाता है, या हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, या घबरा जाते हैं, जैसे ही ज़रा सा मसला होता है तो घबरा जाते हैं। तो अगर फैमिली भी एग्जाम्पल नहीं बनती पेशेंट के सामने, तो हम पेशेंट से भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल भी बड़ा ज़रूरी है फैमिली के लिए, इसको फॉलो करना के। और फिर अपने ज़िंदगी का जो कारोबार जो चल रहा है उसको चलाना भी बड़ा ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है। अपने जो काम काज हैं उसको ख़त्म करना बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप वो सारी चीज़ें छोड़ दें और एक ही मसले के बारे में जो है वो अपने आप को हल्कान कर लें। वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं जो बाकी मामलात हैं, उनको भी साथ साथ जो है वो रिज्यूम करना भी फैमिली के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। मिस आमना, हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हमें प्रोग्राम को रैप अप करना पड़ रहा है, लेकिन हम फैमिली के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर अगले प्रोग्राम्स में आपसे इस डायरेक्शन में कुछ बातचीत चाहेंगे। अभी हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे दोबारा 5 से 6 बजे के दरमियान हाजिर होंगे। टेक केयर टिल दैट।